والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے وقت میں 2 رکعات جو ادا کی جاتی ہیں یہ دنیا سے بھی بہتر ہیں اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی بہتر ہیں. گزشتہ کل کی نشست میں نے آپ کی خدمت میں سنتوں اور نفلوں کی اہمیت کے متعلق ایک ابتدائیہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. آج کچھ تفصیل جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس میں سے بعض حصے بیان خدمت کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو پہلی حدیث فجر کی 2 سنتوں کے متعلق وارد ہوئی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 رکعات دنیا سے بہتر ہیں اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں. یہ حدیث یقیناً کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے، سنی بھی ہے، مطالعے سے گزاری بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث پر 2-3 طریقے سے اور مختلف 2-3 جہتوں سے جو محدثین نے بحث ارشاد فرمائی وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. پہلی بحث کو اٹھانے سے قبل میں روزے کی ایک حدیث سے مدد لینا چاہوں گا. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے. بس اس جملے سے میں تھوڑی سی مدد لے کر تو آگے بڑھنے لگا ہوں. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. میں اس پر کئی بار مختلف دروس حدیث میں بیان کر چکا. اگر روزہ اللہ کے لیے ہے تو نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے. اگر روزہ اللہ کے لیے ہے تو حج کرنا بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے. اگر روزہ اللہ کے لیے ہے تو تلاوت کرنا بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے. بس یہ اشارہ تھا. اس پر بحث میں کر چکا اور دلائل آپ کو بتا چکا. تو جیسے وہاں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں نے آپ کو بیان کیا کہ اللہ کا یہ کلام یقیناً بہت گہری حکمت ہے جس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اور گہری نسبت ہے جس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. آواز میں گھٹن ہے. کوئی خاص چیز ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین کا یہ کلام اشارہ کر رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. حالانکہ ہر عبادت ہی اللہ کے لیے ہے. تو عبادتیں ساری اللہ کے لیے، خاص کر کے روزے کو منتخب کر کے کہنا کہ یہ ہمارے لیے ہے. میں نرم سا اشارہ کہہ دوں کیونکہ وجہ اس میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے ہمیشہ رہنے والی، نہ کھانا اور نہ پینا. ہمیشہ اللہ کی یہ شان ہے نہ کھانا اور نہ پینا. تو بندہ چند گھنٹوں کے لیے اللہ کی اس شان کا عکس جمیل اپنے وجود میں سجا لیتا ہے. مولا کائنات نے کہا کہ نماز میں تو کچھ بھی ایسا نہیں جو میری شان ہے، حج میں تو کچھ بھی ایسا نہیں جو میری شان ہے، تو یہ روزہ ہی ہے جس میں میری شان کا کچھ عکس جمیل ہے. وہ یہ ہے کہ نہ کھانا اور نہ پینا. تو سمجھ آئی کہ ہم جنسوں میں سے کسی ایک کی آواز خاص کر کے اٹھانا کوئی خاص راز ہوتا ہے. تو ایسے ہی نمازوں کی دنیا میں بھی ہے. رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نمازوں کی دنیا میں، بلکہ قرآن حکیم کا بیان حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازیں پڑھو لیکن اثر پڑھو خاص کر کے. بھائی ظہر بھی تو اللہ کی نماز، فجر بھی تو اللہ کی نماز، عشاء بھی اللہ کی نماز، لیکن اثر میں ایسا خاص کیا ہے؟ یہ میں نے حوالہ نمبر 2 قائم کر دیا. نمازیں ساری اللہ کی، لیکن کہا کہ ذرا اثر خاص کر کے پڑھنا. کوئی راز تھا اور ہے تبھی تو کہا کہ اثر خاص کر کے پڑھنا. اچھا بھائی یہ 2 مثالیں میں نے کہہ دی. اب آئیں سمجھیں. حضور فرماتے ہیں کہ یہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں
جنہیں ہم لوگ مسلمان لوگ سنت سمجھتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بطور نفل ادا کیا کرتے تھے، تو اب میں یوں کہوں گا ہماری زبان میں جو فجر کی 2 سنتیں ہیں یہ دنیا سے بھی بہتر ہیں اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی بہتر ہیں۔ ارے بھائی سنتیں فجر کی ہوں تو ادا تو رسول اللہ کی ہے، سنتیں ظہر کی ہوں ادا تو پھر بھی رسول اللہ کی ہے، سنتیں عصر کی ہوں تو حضور ہی کی ادا ہے، سنتیں مغرب کی ہوں تو حضور ہی کی ادا ہے، سنتیں عشاء کے اندر ہوں تو حضور ہی کی ادا ہے۔ تو یہ ساری ادائیں یا جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں، یہ ساری سنتیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ساتھ تو نسبت رکھتی ہیں، تو کیا وجہ ٹھہری کہ ان سب سنتوں میں سے فجر کے بارے میں خاص کر کے کہنا اور کسی اور سنت کے لیے خاص کر کے نہ کہنا، ظہر کے لیے نہ کہنا، عصر کے لیے نہ کہنا، مغرب اور عشاء کے لیے نہ کہنا، بلکہ فجر کے لیے کہنا، یہ جو ہیں یہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ لگتا ہے کوئی خاص راز ہے۔ جنس ایک تھی، سنتوں کی جنس ایک ہے، یعنی ہر ایک سنت ہی ہے، فجر ظہر عصر مغرب میں یہ جو کچھ بھی ہے یہ سنت ہی تو ہے، لیکن ان سب میں سے کہنا کو جو وہ فجر والی ہے اس میں کچھ خاص ہے، یہ دنیا سے بہتر ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ وہ خاص کیا ہے، فجر کی 2 سنتوں کے متعلق وہ خاص چیز کیا ہے جس کی بنیاد پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو 2 ہے نا، یہ ساری دنیا سے بہتر ہیں اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ کیا خاص چیز ہے؟ نمبر 1 بات یاد رکھیں کہ اس میں کیا خاص چیز ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب رات کا بالکل آخری حصہ ہوتا ہے تو میرا محبوب رب اللہ تعالی اپنی شان کے ساتھ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے۔ حدیث بھلے متشابہات میں سے صحیح لیکن تھوڑا سا مفہوم جانیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے اور پھر اعلان کرواتا ہے کوئی مانگنے والا اٹھو نا مانگ لو، چاہیے کسی کو بخشش تو کرو نا سوال بخشش کا میں دے دوں پھر۔ اچھا اگر کسی نے کچھ رزق لینا ہے تو بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے دعا کر کے، تو میں رزق بھی اس کو دے دیتا ہوں۔ حدیث کے یہ 3 سوال جو وارد ہوئے یہ اپنے مقام پر خود دلچسپیوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہیں، علماء سے سنی بھی ہوگی کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ حل من سائل، کوئی مانگنے والا ہے، حل من مسترزق، کوئی رزق مانگنے والا ہے، حل من مستغفر، کوئی بخشش مانگنے والا ہے۔ یہ 3 آوازیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے نام اتاری جاتی ہیں، اور میں نے کہا یہ تینوں جملے خود دلچسپیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں کیا دلچسپی ہے؟ میں مدد لینے جا رہا ہوں لیکن ادھر کی دلچسپی تھوڑی سی میری نگاہوں میں گھوم گئی۔ ان تینوں جملوں میں کیا دلچسپی ہے؟ ارے بھائی یہ کہنا ہے کوئی رزق مانگنے والا تو دعا ہی ہے نا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو اس کا عنوان بھی تو دعا ہی ہے کوئی سوال کرنے والا تو اس کا عنوان بھی تو دعا ہی ہے۔ یعنی تینوں جملوں کا مدعا اور عمود وہ دعا ہی ہے۔ یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ ہے کوئی دعا میں کچھ مانگنے والا، ہے کوئی دعا میں کچھ مانگنے والا۔ ان تینوں جملوں کا مدعا دعا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ سوال کرنے والا ہے کوئی، مانا یہ تھا مانگو دعا۔ رزق مانگنے والا ہے کوئی، مانا یہ تھا کہ مانگو دعا۔ بخشش مانگنے والا ہے کوئی، مطلب یہی تو ہے کہ مانگو دعا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرما دینا ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، میں ایسے نہیں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، یعنی دعا کے اندر ایک کیٹیگری کو متعین کیا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، پھر کہا کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اور پھر کہا کہ ہے کوئی مانگنے والا، یہاں کچھ بھی نہ بولا۔ باقی 2 جگہوں پر کہا کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، ایک جگہ پر کہا کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اور جب تیسرا جملہ تو وہاں کچھ بھی نہ کہا، میں کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ یہ میں نے کہا کہ محدثین کے ہاں یہ 3 جملے بڑے دلچسپیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان بھری ہوئی دلچسپیوں میں سے ایک میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، پھر اپنے اصل مدعا کی طرف میں آؤں۔ اور میں ہو ویسے قریب رہا ہوں، میں جدھر جانا چاہ رہا ہوں وہ ویسے میں وہاں قریب رہا ہوں۔ محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی رغبتیں الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا نا
بلکہ چھوڑیں آپ نے کیا دیکھا، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ لوگ روپے کے لوگ ہوں گے، درہم کے بندے ہوں گے، دینار کے بندے ہوں گے. ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سوچ خیال فکر سب کچھ پیسہ 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 اور بس. وہ ہر جگہ پیسے کی سوچتے ہیں. اور کچھ بندگان خدا ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہر وقت فکر لگا رہتا ہے کہ اے اللہ ادھر تو جیسی بھی ہے گزر رہی ہے، ہماری قبر کا کیا حال ہوگا. یہ دونوں رنگ کے بندے قرآن حکیم نے ذکر کیے اور حدیث پاک میں بھی ان کا بیان ہوا. تو پہلے تو اللہ پاک نے جو ادھر والے تھے اور ادھر والے تھے ان کو بیان کیا. اچھا بھائی یہ ویلا ایسا ویلا ہے وہ صبح کا، میں بہت قریب ہونے کے باوجود میں اور قریب ہو رہا ہوں. تو ہے کوئی اچھا کوئی رزق مانگنے والا، چلو رزق مانگنے کے بہانے ہی اٹھو، اپنے سب رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، رب سے تعلق تو قائم کرو نا. رزق بھی مانگنا ہے تو تعلق تو قائم کرو. یہ باریک اشارہ سمجھیں. روٹیاں ہی مانگنی ہے، روپیہ ہی مانگنا ہے، چلو سویرے اٹھو نا. اور جن کا رزق تنگ ہے وہ سمجھے اس بات کو، جن کو پریشانی تعویذ ڈھونڈتے پھرتے ہو نا، کاروبار کی پریشانی ہے وہ سمجھو اس بات کو. اچھا چلو کاروبار ہی مانگنا ہے تو سویرے اٹھو نا، پھر اپنے رب سے تعلق قائم کرو نا. چلو دنیا ہی مانگو لیکن رب سے تعلق تو قائم کرو. اچھا جو لوگ جنہیں آخرت کا دھڑکا لگا رہتا ہے تو رب کائنات نے ان کو بھی ارشاد فرمایا اچھا آخرت ڈھونڈنی ہے، چلو آخرت ڈھونڈنی ہے تو ایسا کرو کہ بڑے طریقے ہیں لیکن یہ سویرے اٹھنا ہے نا یہ آخرت کے اوکھے مرحلے آسان کر دیتا ہے. اٹھا کرو سویرے اٹھنا یہ دنیا کے بند دروازے بھی کھولتا ہے اور سویرے اٹھنا یہ آخرت کے بھی بند دروازے کھولتا ہے. اب وہ جو تیسرا جملہ تھا فرمایا کہ ہے کوئی مانگنے والا، اس میں اور کچھ بھی ساتھ نہ کہا کہ فلانی شے. پہلے دو جملوں کے اندر ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا فلانی شے یعنی رزق، ہے کوئی مانگنے والا فلانی شے یعنی بخشش. تیسرے جملے کے اندر کہا کہ ہے کوئی مانگنے والا، ساتھ کوئی اور شے نہیں جوڑی. اس پر میں آپ کو دلچسپ بتاتا ہوں. ایک بار ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے علامہ صاحب سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا کرو. کہنے لگا اکیلے میں کرنی ہے. میں نے کہا اچھا اکیلے میں آ جاؤ. میں نے بندوں کو ہٹایا تو میں وہ ادھر ساتھ چلا گیا. کہتے کان میں کرنی ہے. میں نے کہا اچھا یہ لو کان میں کر لو. کہنے لگا دعا کرے میری شادی ہو جائے. کہنے لگا دعا کرو میری شادی ہو جائے. اچھا میں اس سے یہ سمجھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ وہ بات کرنا چاہتا ہوتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے راز رہے، وہ چاہتا ہے کہ راز رہے، پتہ نہ چلے کسی کو. اب یہ شادی کروانے کی بات کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن انسانی فطرت محسوس کرتی ہے کہ میری انسلٹ ہو جائے گی اور سننے والے ہنسیں گے اور مذاق کریں گے، لو دیکھو یہ کیا جناب شادی کی باتیں کرتا ہے. تو آپ بات سمجھے کہ کچھ راز، جیسے میں نے شادی کی بات کی، اور بھی انسانی بہت سارے راز ہوتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں مانگ لوں لیکن بات کر لوں کسی کو پتہ نہ چلے، راز کا راز رہے. تو یہ جو تیسری کیٹیگری تھی لوگوں کی رب کائنات نے ان کی خاطر جملہ ارشاد کر دیا حل من سائل. اچھا ہے کوئی ایسا جس کی کوئی راز کہانی ہے، اوروں کے سامنے کہتا ہوا شرماتا ہے، اٹھے نا ہولے سے مجھے کہہ دے میں اب عطا فرمانے والا ہوں. تو تیسری کیٹیگری کو بھی رب کائنات نے نبھایا. اچھا یہ جو حالانکہ سارے زمانے دعاؤں کے زمانے تھے لیکن اس زمانے میں اب اصل عنوان کی طرف ہم بڑھیں. اس زمانے میں اللہ رب العالمین کچھ قرب خاص لوگوں کو نصیب فرما رہا ہوتا ہے. جو اٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ قرب خاص ہوتا ہے. حتیٰ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ نماز لازم قرار دے دی گئی، تہجد واجب قرار دے دی گئی. یہ قرب خاص کا زمانہ ہے اور زمانوں کے تقدس کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کمال درجے میں کیش کیا کرتے تھے اور امت کو زمانے کے تقدس کا کیش کرنا کمال درجے میں سکھایا کرتے تھے. اب یہ فجر کا ویلا اس ویلے کے بہت قریب ہے جس ویلے میں آوازیں پڑ رہی ہیں اللہ کی طرف سے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق ڈھونڈنے والا، ہے کوئی بخشش لینے والا، ہے کوئی آخرت سجانے والا. یہ بڑا قریب کا زمانہ، بادشاہ مطلق اپنے بندوں سے بڑا قریب ہو کر کے تو یہ آوازیں دے رہا تھا. تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا اٹھو فجر کا زمانہ آ گیا. فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لو، وہ دیکھو تمہارا رب تم سے کتنا قریب ہوا ہے. یعنی یہ اس قرب خاص کی بنیاد پر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 2 رکعتیں ہیں نا، یہ والی 2 رکعتیں اس زمانے میں اللہ جو قرب نصیب کر رہا ہوتا ہے بندوں کو، وہ قرب ظہر میں نہیں ہوتا، وہ قرب عصر میں نہیں ہوتا، وہ قرب مغرب میں نہیں ہوتا، وہ قرب عشاء میں نہیں ہوتا، جس قرب کا اعلان خاص کر کے اس وقت میں کیا جا رہا ہوتا ہے. لہذا فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں. ابھی میری بحث کی ایک جہت بھی مکمل نہ ہوئی، میں جہت نمبر اول کا حصہ نمبر 2 آپ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں. اور بھی کچھ ہے اس وقت میں، اور بھی کچھ ہے خاص، اس وقت میں کچھ اور بھی خاص ہے جس وجہ سے کہا کہ یہ فجر کی 2 رکعتیں بڑی کمال ہیں.
یہ دنیا سے بہتر ہیں، پوری دنیا سے بہتر ہیں، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہیں۔ بحث نمبر 2 میں یہ کروں گا کہ دنیا سے بہتر ہونے کا مطلب کیا مطلب بہتر ہونے کا؟ خیر من الدنیا، دنیا سے خیر ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے اور دلچسپ معنی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ دنیا سے بہتر ہے؟ سنا تو آپ نے ہے، لیکن کیا مطلب کہ دنیا سے بہتر ہے؟ وہ انشاءاللہ العزیز میں نے آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بیان کرنا ہے۔ اچھا، تو فجر کی دور کہتے ہی کیوں؟ اس پر میں نے ایک بحث کی۔ یہ قرب خاص کے لمحات ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ جہت نمبر 2، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں نظام کائنات کو چلانے کے لیے۔ فرشتے صبح بھی اترتے ہیں، سارا دن ڈیوٹی دیتے ہیں، عصر کے ٹائم واپس چلے جاتے ہیں، پھر عصر کے ٹائم فرشتے پھر اترتے ہیں، ساری رات ڈیوٹیاں دیتے ہیں، فجر کے ٹائم پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو 2 ٹائم ہوئے فرشتوں کے آنے کے اور جانے کے۔ ہوتا کیا ہے؟ جب سارا دن ڈیوٹی دینے کے بعد فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، جملہ سننا جس کی خاطر میں کہا کہ وجہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کا کیا حال ہے؟ رات سے گئے ہوئے ہو، عصر کے ٹائم سے فجر کو واپس آئے ہو، میرے بندوں کا حال کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جب عصر کے ٹائم گئے تھے نا، وہ تب بھی تیرے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے، ہم جب فجر کے ٹائم آئے ہیں وہ تب بھی تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ پھر فرشتے فجر کے ٹائم ایک جماعت اترتی ہے ڈیوٹیاں دینے کے لیے کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے جب وہ عصر کے ٹائم چھٹی کر کے واپس جاتے ہیں، کیا حال ہے میرے بندوں کا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جب گئے تھے فجر کے ٹائم دنیا میں، ہم جب گئے تھے تو اس وقت بھی تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، اور جب ہم عصر کے ٹائم واپس آ رہے ہیں تب بھی تیرے بندے تیرے سامنے سجدہ ریز تھے۔ تو فجر کا وقت ایسا ہوا رات کو جو فرشتے ڈیوٹی دے کر گئے تھے تو انہوں نے بھی جا کر تمہاری حاضری لگوائی۔ جب گئے تھے عصر کے ٹائم تو جب آئے ہیں فجر کے ٹائم تو وہ پڑھ رہے تھے نماز، تو رات والے فرشتوں نے جا کر اللہ کے دربار میں تمہاری حاضری لگوائی۔ تو جو دن کے ٹائم فرشتے آئے تھے انہوں نے بھی لگوائی، انہوں نے آ کر کہا واپس اے اللہ جب فجر کو گئے تھے تو بھی پڑھ رہے تھے، رات والوں نے کہا جب فجر کے ٹائم ہم واپس آئے ہیں تو بھی وہ پڑھ رہے تھے۔ جو دن کے لیے فرشتے اترے انہوں نے جا کر حاضری یوں لگوانی ہے اے اللہ جب فجر کے ٹائم گئے تھے تو بھی وہ پڑھ رہے تھے۔ گویا رات والے فرشتے بھی تمہاری اس کیفیت اور تصویر کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں حاضری لگواتے ہیں، اور دن والے فرشتے بھی تمہاری اس کیفیت اور تصویر کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں حاضری لگواتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فجر کی دور کہتے ہیں نا، یہ اس لیے بڑی خاص ہیں، یہ بڑی خاص ہیں، یہ دنیا سے بہتر ہیں، اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ میرے حضور راز کیا ہے؟ میں کہ رات اور دن کے لاکھوں اربوں خربوں فرشتے اللہ کے دربار میں جا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ تیرا فلانا بندہ تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر یہ 2 رکعتیں ادا کر رہا تھا۔ اس لیے یہ ان 2 رکعتوں کے بارے میں خاص کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا سے بہتر ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ تیسری وجہ بھی ہے، اس کا تعلق ذرا کچھ تھوڑا سا صوفیاء کے ساتھ ہے۔ مجھے خوب یاد پڑتا ہے کہ جب ہم ذکر کرنے کے لیے گجر خان سے جاتے ہیں راولپنڈی اپنے پیر و مرشد کے پاس، استاد محترم حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کے پاس، تو بارش کا زمانہ ہو نا تو آپ کہتے ہیں ذرا خوب ذکر کرو ہے کہ یہ بارش کا جو برستا ہوا زمانہ ہے نا، اس میں گناہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے ہیں، پناہیں لے رہے ہیں، وہ سڑکوں پر گھومتے ہوئے گناہ، گلیوں میں ناچتے ہوئے گناہ، یہ دنگا فساد مچاتے ہوئے گناہ، شراب کی تلاش میں نکلے ہوئے گناہ، ظاہر ہے کہ وہ سارے دب گئے، لوگ دبک گئے۔ تو برسات کے زمانے میں اہل اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کافی سارے دبے ہوئے ہیں، تو اس دبے ہوئے گناہوں کے زمانے میں جبکہ فساق فاسقین آئیں بائیں دائیں ہو چکے ہیں تو خوب ذکر کرو، یہ بڑا مقبولیت کا وقت ہے۔ مجلس میں کوئی فاسق ہو تو نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ پاکیزہ لوگوں کی صحبت ڈھونڈنے کا تو کہا گیا ہے، لیکن گندے لوگوں کی صحبت سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو گندے بندے لوگ خود سمٹ جاتے ہیں، وہ بس ایسے میں جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے ذکر کو کمال عروج عطا فرماتا ہے۔ اچھا، تو یہ فجر کے بارے میں تو خاص کر کے حضور نے فرما دیا وہ منافق بھی سوئے ہوئے ہیں۔ حدیث یاد آ گئی،
یہ فجر اور عشاء کی جو 2 نمازیں ہیں یہ منافقوں کے لیے بڑی بھاری نمازیں ہیں. تو فجر کے بارے میں اسپیشل کہہ نہ دیا, یہ تو وہ نماز ہے کہ فاسق بھی سارے سوئے ہوئے ہیں, منافق بھی سارے سوئے ہوئے ہیں, آؤ نا ذرا. جبکہ فاسق سارے جدا ہو گئے, نشئی سارے سو گئے, بدماش سارے سو گئے, اور مسلمانوں کی صفوں میں جو دکھنے والے مسلمان تھے لیکن فجر کو نہ آئے, وہ جو کم اور لوز کیریکٹر والے مسلمان تھے, منافق درجے والے, وہ بھی سو گئے. اب جو اٹھا خالص مومن اٹھا, اب جو پہنچا وہ خالص مومن پہنچا, جو اٹھا وہ خالص مومن اٹھا. وہ مومنین کا زمانہ ہے, پاکیزاؤں کا زمانہ ہے, صالحین کا زمانہ ہے. اٹھو. اب یہ 2 رکعت جو ادا کرے گا یہ اللہ کے ہاں دنیا سے بھی بہتر ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہے. میں نے بہت سی وجوہات میں سے 3 وجوہات آپ کی خدمت میں بیان کی کہ فجر کی 2 رکعتوں کی بڑی خاص اہمیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے. میں بہتر ہے دنیا سے. یہ بہتر ہونے کا معنی کیا ہے؟ بحث نمبر 2, یہ دنیا سے بہتر ہے. بہتر ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس پر میں ملا علی قاری کے الفاظ آج صبح تلاوت کر کے آیا. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 2 طرح کی چیزیں ہیں, ایک دنیاوی چیزیں ہیں, ایک اخروی چیزیں ہیں. اخروی چیزیں مراد یہاں نہیں ہیں, یعنی حج ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, تلاوت ہے, یہ اخروی چیزیں ہیں اسی دنیا میں وقوع پذیر ہوتی لیکن یہ آخرت کا مال ہے. تو یہ مراد نہیں ہے, کیونکہ فرض ہمیشہ سنتوں سے افضل ہی ہوتے ہیں, سنتیں کبھی فرضوں سے افضل نہیں ہو سکتی. تو یہ مذہبی بحث نہیں ہے, یہ جو خالص دنیا ہے جس کا آخرت سے تعلق نہیں, یہ دنیا کے حوالے سے یہ بحث ہے. کیا مطلب بحث ہے؟ آپ فرماتے ہیں من المال والجاہ او من الجاہ والمال. دنیا میں انسان اپنے فائدے کی خاطر یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی اعلیٰ درجے کی نوکری ہوگی تو ہی میرے لیے مفید ہو سکے گی, میرے لیے مال ہوگا تو ہی مفید ہو سکے گا, میں کسی منصب پر ہوں گا تو ہی میرے لیے مفید ہو سکے گا, میرے کوئی عزت شان بان آن ہوگی تو ہی میرے لیے مفید ہو سکے گی. یعنی مرتبے کو, جاہ کو, مال کو, عزت کو, متاع حیات کو یعنی ساز و سامان, اس کو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا مفید ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے انسانی سوچ کے درجے میں گویا کہ رک کر کے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا. تم سمجھتے ہو نا کہ یہ تمہارا روپیہ تمہیں فائدہ دے گا, تم سمجھتے ہو نا کہ تمہارا مال تمہیں فائدہ دے گا, تم سمجھتے ہو نا کہ تمہارا یہ مرتبہ اور مقام تمہیں فائدہ دے گا, جو تم سمجھ رہے ہو نا یہ متاع حیات اور ساز و سامان تمہیں فائدہ دے گا. تو جن چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں فائدہ دیں گی اور جتنا فائدہ دیں گی, تو سنو زبان محمد اعلان کرتی ہے تمہارے سارے مال اور جاہ اور مرتبے اور منصب اکٹھے ہوں تو جتنا فائدہ تمہیں دیتے ہیں, میں محمد کہتا ہوں یہ 2 رکعتیں پڑھو, اللہ تمہیں ان سے زیادہ فائدہ عطا فرمائے گا. لیکن اس فائدے کا تعلق ہے ذرا آخرت کے ساتھ, اس فائدے کا تعلق ہے ذرا قبر کے ساتھ. اچھا تو قبر کے ساتھ تعلق ہے تو یہ پھر بہتر کیسے ہوا؟ قبر کے ساتھ تعلق ہے تو پھر بہتر کیسے ہوا؟ میں وہ جو خاص باریک پوائنٹ جدھر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, میں نے بھی کہا نہیں, قریب لے کر آیا ہوں لیکن ابھی تک میں نے کہا نہیں. دیکھو میرے بھائی, اللہ آپ کا بھلا کرے اور آپ کو بات سمجھ آئے. کہیں میں ایک حدیث سے مدد لینے جا رہا ہوں, ایک حدیث سے مدد لینے جا رہا ہوں. میں اس مسجد کے ماحول میں 300-400-500 بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو میں اس مسجد کے ماحول میں اگر مجھے مثلا تیز کھانسی آ جائے بے حال کر دینے والی, تو ممکن ہے 10-12 بندے جلدی سے اٹھو, اوہ پکڑو پکڑو پکڑو, علماء صاحب کو کیا ہو گیا؟ مدد فوراً مل گئی نا, پریشانی بڑی آئی لیکن مدد فوراً مل گئی نا. اچھا جی, اچانک آپ میں سے کسی پر کوئی غشی کا دورہ طاری ہو جائے تو 500 بندہ بیٹھا ہوا یار, 15-20-30 تو ایک دم سے بھاگیں گے, پکڑو پکڑو پکڑو, کیا ہو گیا؟ اٹھایا, ہاتھوں کی مالش کی, پاؤں کی مالش کی, پانی شانی پلایا تو مدد فوراً ہو گئی نا. تو انسانی آبادیوں میں رہتے ہوئے کچھ بھی ہنگامہ ہو جائے مدد فوراً ملنے کا امکان ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اچھا جناب, آپ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی آپ کا, اللہ نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو, تو آپ گر گئے, تھوڑا سا لہو نکل آیا, وہ ایک دم سے دائیں بائیں آئیں سے لوگ بھاگے, پکڑو پکڑو پکڑو, کیا ہو گیا ہمارے مسلمان بھائی کو؟ مدد فوراً دستیاب ہوئی نا. اب مجھے ذرا بتاؤ کہ آپ کسی جنگل میں ہو, وہاں آپ درخت سے نیچے گر جائیں, ہڈی پسلی ٹوٹ جائے, دور دراز سے کوئی بندہ نظر نہ آئے, اب کیفیت کا حال کیا ہوگا؟ محسوس ہوا کہ اب کیفیت کا حال کیا ہوگا؟ وہ مدد آتی کہیں سے نظر نہیں آتی. میں نے کہا حدیث تلاوت کر دوں, حدیث کا نام لیا تو برکت سے مسئلہ پہلے ہی حل ہو گیا, لیکن اب میں حدیث پڑھ تو دوں.
حضور فرماتے ہیں کہ جب کبھی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی پریشانی آ جائے تمہیں، کوئی انسان نہ بندہ نہ بندے کی ذات دور دراز تک نظر آئے، تو یہ کلمات یاد رکھ لو، کہا کرو، تو دیکھو پھر اللہ کہاں سے مدد بھجواتا ہے تمہارے لیے۔ کون سے کلمات؟ عباد اللہ اعینونی، او اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ حالانکہ وہاں اللہ کے بندہ نظر کوئی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن حضور فرماتے ہیں ہوتے ہیں، ہر جگہ پر اللہ کے بندے کچھ ہوتے ہیں جنہیں مدبرات الامر کہا جاتا ہے قرآن کے الفاظ میں۔ یہ میں نے مدبرات الامر اس لیے تلاوت کیا کہ اگر کسی کا نہیں بھی ماننے کو دل کر رہا تو مجبوری بن جائے اس کی ماننا۔ یہ قرآن پاک کا انکار تو بڑا خطرناک درجے کا بے ایمانی بن جاتی ہے۔ فالمدبرات امرا، کچھ ایسے ہیں ہمارے بندے جنہیں ہم نے تدبیر کائنات عطا فرمائی ہے، جیسے کہ خضر علیہ السلام، جہاں ایک نبی جو شریعت لے کر نبی تشریف لائیں، جو چیز ان کی ڈیوٹی میں بھی داخل نہیں ہے نا، تو اللہ پاک نے وہ ڈیوٹی خضر علیہ السلام کو دی ہوئی ہے۔ کسی بچے کو مار دینا یہ ڈیوٹی ہے باقاعدہ، 16واں سپارہ، وہ ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کر دینا یہ ڈیوٹی ہے باقاعدہ۔ یہ تکوینی امور ہوتے ہیں، مدبرات الامر جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ ان کے حوالے ہوتے ہیں۔ حدیث میں نے تلاوت کر دی، اس حدیث میں جو کچھ ہے میں نے بیان نہیں کیا، میں نے حدیث تلاوت کر دی، سمجھایا میں نے آپ کو یہ کہ بندہ انسانی آبادیوں میں ہو تو کوئی مصیبت بن جائے تو ٹالنا آسان، مدد کا پہنچنا آسان، اور اگر بندہ وہاں پہنچے جہاں کوئی بندہ نظر نہ آئے تو وہاں کوئی ہنگامہ ہو گیا نا ایسا تو بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ کیا سمجھانا ہے؟ یہ فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا ساری سے بہتر ہیں، سمجھانے لگا ہوں، بس پہنچ گئے ہم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ اس لیے کہ دنیا میں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوا تو 100 بچانے والے ہیں تمہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے تم آنکھ بند کر کے وہ قبر میں جا پہنچو گے جہاں اردا گرد نہ تمہیں کوئی بندہ نظر آئے گا، نہ باپ نہ ماں نہ بھائی، کوئی بھی بھاگ کر اس مشکل میں تمہارے کام نہیں آ سکتا ہے، چاہے بھی تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اس زمانے میں، اس ماحول میں، اس برزخ کے حالات میں تمہارا جگری یار بھی چاہے تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ حضور ایسے میں مدد دنیا میں تھے، یہ سارے بھاگ کر آتے تھے، ایسے میں مدد۔ میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھا کرو، جہاں کوئی نہیں پہنچے گا محمد کی ادائیں تمہیں وہاں فائدہ دیں گی۔ رکعتان خیر من الدنیا وما فیہا، یہ فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا سے بہتر ہیں، اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ اس سے بھی بہتر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ مفہوم میرا واضح ہو گیا، اس لیے مجھے کوئی آئیں بائیں دائیں سے اور مدد تلاش کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اب میں اس حدیث پر تیسری بحث آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو 2 سنتیں ہیں نا جو حضور بطور نفل ادا کیا کرتے تھے، جملہ سنیں ذرا، یہ جو 2 سنتیں ہیں نا جو حضور بطور نفل ادا کیا کرتے تھے، ان کی شان یہ ہے وہ ایک بار وہ لاہور جاؤ نا، تو نواز شریف صاحب اللہ ان کا بھلا کرے، صاحب کا ہی بھلا کرے، تو میں پہلی بار جب جمعہ پڑھانے گیا، استاد صاحب گئے قبلہ شاہ صاحب عمرہ کرنے کے لیے، تو میں جب پہلی بار جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہاں یہ نظام ہوتا ہے۔ ایک صاحب درخواست پکڑی ہوئی ہے، فائل، وہ مجھے بھی کہنے لگے شاہ صاحب، شاید میں شاہ صاحب کا بیٹا ہوں گا، میں نے کہا بھائی میں شاہ صاحب نہیں ہوں، تو فائل مجھے دی، یہ سر پلیز آپ شاہ صاحب میاں صاحب سے کہیں نا کہ یہ میرا کام کر دیں۔ اچھا، تو مجھے اب یہ نظام نہیں پتا تھا کہ یہ فائل غریب لوگ، اپنے حالات کے مارے ہوئے لوگ یہ اپنی فائلز لے کر آتے ہیں اور پھر وہ میاں صاحب کو دیتے ہیں، تو پھر ان کے جو مشکل کام ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، تو مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ تو جو سیکرٹری صاحب تھے تو میں نے فائل ان کے حوالے کر دی، انہوں نے ذرا نخرہ شخرہ کوئی نہ دکھایا۔ یہ سیکرٹری لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے نخرے دکھاتے ہیں، وہ اصل جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے اتنے شاید نخرے نہ ہوں، لیکن یہ جو دربان ہوتے ہیں نا، دربان، یہ ان کے بڑے نخرے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں دربان اور آج کے دور میں سیکرٹری بڑے نخرے ہوتے ہیں ان کے۔ ہمارے پنجاب میں ایک جملہ چلتا ہے، اور جنہ دے نوکراں دا نخرہ اے ہے تو اب افسران نوکرا پتہ نہیں کی ہوئے گا بھائی، یہ تو نوکروں کے نخرے دیکھو جناب، یہاں یہ سیکرٹری نوکر ہی تو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، نوکراں دے نخرے دیکھو انہاں دے، تو پتہ نہیں پھر وہ بڑے جڑے صاحب نے تو انہاں دا نخرہ کی ہوئے گا۔ میں جو ایک ہوتا ہے چھوٹا درجہ، ایک ہوتا ہے بڑا درجہ، تو چھوٹے درجے والے کا حال دیکھو تو بڑے درجے کا حال سمجھ آتا ہے کہ اگر چھوٹے مقام میں یار جس کا پتر اتنا لائق ہو، یہ جملہ اچھا ہوگا، اور جس کا پتر اتنا لائق ہو یار اس کے ابے کا کیا حال ہوگا، اور یار یہ تو شاگرد ہے، اور جن کے شاگردوں کی حال یہ ہو بتاؤ ان کے استادوں کا پھر کیا حال ہوگا۔ یہ تینوں جملے اگر آپ کو سمجھ آئے ہیں نا پھر فوراً سمجھیں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں سنتیں یعنی نفل، فجر کے وقت میں اگر نفلوں کا حال یہ ہے
فجر کے وقت میں اگر سنتوں اور نفلوں کا حال یہ ہے کہ دنیا ساری ایک ترازو کا ایک پلڑے میں اور یہ 2 رکعتیں ایک پلڑے میں، تو حضور فرماتے ہیں پھر بھی یہ پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اگر سنتوں کا حال یہ ہے تو وہ فرض جو اللہ نے لازم کیے ہیں جو وہ ادا کرے گا اس کا مقام کیا ہوگا۔ یہ میں نے کسی اور جہت سے گھوم کر کے تو آپ کو بتایا کہ جو مختصر درجے کی عبادت ہے، سنت درجے کی عبادت ہے، اگر اس وقت میں اسے پڑھو تو حضور اعلان کرتے ہیں دنیا کیا شے ہے، یہ 2 تو ان سے بھی افضل ہیں، تو جو پھر 7 فرض بھی ادا کرتا ہے تو پھر اس کا مقام سمجھا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی میری حدیث کے کچھ حصص ایسے ہیں جو باقی ہیں، قابل توجہ ہیں، ان پر کچھ بحث کرنی ہے۔ ابھی تک میں نے جو بحث کی یہ فضائل کے حوالے سے تھی، اب جو بحث باقی رہ رہی ہے وہ احکام کے حوالے سے ہے، کچھ مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس حدیث شریف سے، تو میں انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں پھر اس حدیث سے حاصل ہونے والے مسائل پر آپ کے لیے گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔